کہ ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے. جیسے الحمدللہ آپ میں سے کچھ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے پہلے ہی حج عمرہ کی سعادت حاصل کی ہوگی, تو اسی طرح اب جو عمرہ ان لوگوں نے ادا کیا ہوگا تو اس دوران جو بھی کمی بیشی یا غلطی کوتاہی ہو گئی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ اس عمرہ کے صدقے معاف فرما دیں گے. تو الحمدللہ حج عمرہ کی بہت بڑی فضیلت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنی زندگی میں 4 عمرے اور 1 حج ادا فرمایا. 4 عمرے اور 1 حج ادا فرمایا. تو اسی طرح آپ لوگ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ لوگ یہاں آئے, آپ لوگوں نے عمرہ کی سعادت حاصل کی. تو یہاں پر آنا ہم لوگوں کا کمال نہیں. اگر ہم لوگ سوچیں کہ ہم لوگ اپنے پیسے کے بل بوتے پر, اپنی صحت کے بل بوتے پر, اپنے وسائل کے بل بوتے پر یہاں پہنچے ہیں, تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. کیونکہ ہم میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال و دولت بھی ہے, صحت بھی ہے, ہر قسم کے وسائل بھی ہیں, لیکن وہ لوگ یہاں پھر بھی نہیں پہنچ پاتے. وہ لوگ کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس رحمت سے نہیں نوازا ہوتا یا ان کی تقدیر میں ابھی نہیں لکھا ہوتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھا, اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کو نہیں دیکھا, اللہ تعالیٰ نے ہماری شکلوں کو نہیں دیکھا, اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو اپنی رحمت کو دیکھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت فرمائی اور ہم لوگ یہاں پہنچے. اسی طرح آپ لوگ اگر عمرہ کے سلسلہ میں ہیں یا میں روزگار کی خاطر آیا تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہے. تو اسی طرح ہمیں اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کم ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جتنا تم میری نعمتوں کا شکر کرتے رہو گے اتنا ہی میں اپنی نعمتوں کو تم پر بڑھاتا جاؤں گا. جتنی ہم لوگ ناشکری کرتے جائیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو ہم پر گھٹاتے جائیں گے. تو اس لیے زندگی کے ہر حال میں, ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, کیونکہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم لوگ تندرست ہیں, صحت مند ہیں, دیکھ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں. یہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے. یہ تو ان لوگوں سے پوچھا جائے نا جو لوگ دیکھ نہیں سکتے, جو لوگ بول نہیں سکتے, جو لوگ سن نہیں سکتے, جو لوگ صحیح طرح سے چل نہیں سکتے. تو ہم تو الحمدللہ بالکل فٹ فاٹ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت سے نوازا, تو اس نعمت کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. ویسے بھی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. تو اس لیے الحمدللہ یہ مکہ کی سرزمین بہت ہی عظمتوں والی سرزمین ہے. یہاں پر اس کے حدود میں جب ہم لوگ داخل ہو جاتے ہیں تو جو ہمارے اعمال کا سلسلہ ہے ان کا جو ثواب ہے وہ کئی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اگر ہم لوگ ایک نیکی کرتے ہیں تو ایک نیکی کا اجر سینکڑوں میں نہیں, ہزاروں میں نہیں, بلکہ لاکھوں میں دے دیا جاتا ہے. جیسے ہی ہم مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو مکہ کے اندر ایک حرم کی حدود ہے, اور یہ حرم کی حدود صرف مسجد الحرام تک نہیں ہے یا بیت اللہ شریف تک نہیں ہے, بلکہ یہ حدود بیت اللہ شریف سے لے کر 14 کلومیٹر چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے. اور اس حدود میں جو بھی عمل کیا جاتا ہے اس ایک عمل کا ثواب 1,00,000 اعمال کے برابر ملتا ہے. ابھی بھی ہم لوگ حرم کی ہی حدود میں ہیں. تو ہم یہاں پر اگر آپ لوگ ایک سبحان اللہ کہتے ہیں تو ایک سبحان اللہ کا اجر 1,00,000 سبحان اللہ کہنے کے برابر ملتا ہے. تو الحمدللہ بہت بڑی فضیلت ہے. اس طرح میرے ساتھ پڑھیں گے الحمدللہ 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 الحمدللہ. تو ابھی انشاءاللہ جو آج کا ہمارا سفر ہے, آج کا ہمارا سفر بنو سعد پلس طائف. بنو سعد وہ جگہ جہاں پر دائی حلیمہ کی رہائش تھی, یا جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا, یا جہاں پر آپ سے ان کی پرورش ہوئی. بنو سعد وہ جگہ. تو اسی طرح سب سے پہلے تو یہ کہ طائف کو طائف میں کہا جاتا ہے. ہم لوگ ان جگہوں پر جا رہے ہیں, ان زیارات پر جا رہے ہیں, تو تھوڑی سی معلومات بھی ہونی چاہیے. تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہاں پر کوئی خوراک کا بندوبست ہو جائے, خوراک کا انتظام ہو جائے, تو مکہ کی سرزمین اس قابل نہیں تھی کہ یہاں پر کوئی خوراک اگائی جا سکتی, کوئی خوراک پیدا کی جا سکتی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین کا ایک ٹکڑا فلسطین یا شام سے لے کر آئے اور اس زمین کے اس ٹکڑے کو بیت اللہ شریف کا طواف کروایا. وہ روح زمین کا واحد ٹکڑا تھا جس نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا تھا, اور اسے طواف کروا کر مکہ کے نزدیک رکھ دیا گیا جسے طائف کہا جاتا ہے. اسی طرح جو طائف مکہ سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, اور طائف مکہ سے 5,000 فٹ اونچا ہے.
اور اس کا جو موسم ہے وہ خوشگوار اور ٹھنڈا ہی ہوتا ہے زیادہ تر. اسی طرح جو طائف کی زمین ہے وہ سرسبز ہے اور خوراک کے یا کاشت کے قابل ہے. تو اسی طرح جب مکہ میں آپ سے پر سختیاں بڑھا دی گئیں, مسلمانوں پر سختیاں بڑھا دی گئیں, یا مسلمانوں کا رہنا تنگ کر دیا گیا, تو آپ سے نے طائف کی طرف جانے کا ارادہ کیا تاکہ وہاں جا کر ان لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی جائے. اگر وہ لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اس سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوگا. پہلا فائدہ تو یہ تھا کہ طائف کے لوگ جنگجو اور بہادر لوگ تھے, اسی طرح مسلمانوں کو قوت ملے گی. دوسرا فائدہ یہ تھا کہ وہاں پر خوراک کا انتظام ہے, وہاں پر کاشتکاری کا سسٹم ہے, تو اسی لیے اگر مسلمان یہاں پر ہجرت کر کے آتے ہیں یا رہتے ہیں تو ان کو خوراک کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو اسی ارادے سے, اس نیت سے آپ نے طائف کا سفر شروع کیا. طائف کے اس سفر کے دوران آپ کے ساتھ آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ بھی آپ کے ساتھ موجود تھے. کئی دنوں کا سفر طے کر کے آپ طائف پہنچے, اور طائف پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے طائف کے 3 بڑے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی. ان 3 بڑے سرداروں کا نام کچھ یوں آتا ہے. ایک کا نام عبد یا لیل تھا, دوسرے کا نام مسعود تھا, تیسرے کا نام حبیب تھا. تو جب آپ نے ان کو دین اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا. نہ صرف انکار کیا بلکہ آپ سے ان کی شان مبارکہ میں گستاخانہ کلمات بھی کہے. ایک نے تو یہ کہا کہ میں تو آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. اسی طرح دوسرے نے کہا کہ اللہ کو آپ ہی ملے تھے نبی بنانے کے لیے, عرب میں کوئی دوسرا شخص نہیں ملا تھا. تو جب آپ ان 3 بڑے سرداروں سے مایوس ہوئے تو آپ نے طائف کے عام لوگوں کی طرف جانے کا ارادہ کیا تاکہ وہاں جا کر ان لوگوں کو دعوت دی جائے. ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ میری بات سن لیں, وہ لوگ اسلام قبول کر لیں. تو جب آپ ان کے پاس پہنچے, ان کو دین اسلام کی دعوت دی, تو انہوں نے بھی اپنے سرداروں کی ہی طرح اسلام قبول کرنے سے انکار کیا. نہ صرف انکار کیا بلکہ آپ سمسم کے پیچھے آوارہ اور شریر لڑکے لگا دیے جو آپ سب ان کو دھکے دیتے, جو جملے کستے. نہ صرف اتنا ہی بلکہ آپ سب پر انہوں نے پتھر برسانے شروع کر دیے. تو جو آپ کے ساتھ آپ کے غلام تھے حضرت زید بن حارثہ, وہ جس طرف سے پتھر آتا ہوا دیکھتے اسی طرف سے آپ ان کے آگے آ جاتے, اس ارادے سے کہ آپ سلسلم کو یہ پتھر نہ لگے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف سے محفوظ رہیں. تو اسی طرح وہ کبھی آگے آتے, کبھی پیچھے آتے, کبھی دائیں آتے, کبھی بائیں آتے. غرض انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ آپ سمسم کو ان کے ظلم سے, ان کے شر سے, ان کے پتھراؤ سے بچایا جائے. لیکن وہ اکیلے تھے, کتنا کچھ بچا سکتے تھے یا کتنا کچھ کر سکتے تھے. وہ خود بھی آپ سمسم کو بچاتے بچاتے زخمی ہو گئے, اور اسی طرح آپ کے ساتھ جو آپ سمسم بھی زخمی ہو گئے. آپ سمسم اتنے زخمی ہو گئے کہ آپ کے جوتے مبارک, آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے. تو اتنا ہی نہیں, جب آپ سے تکلیف کے باعث زمین پر بیٹھ جاتے تو وہ لوگ آپ سمسم کو کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے اور دوبارہ چلنے پر مجبور کرتے. تو اسی طرح جب آپ سمسم دوبارہ چلتے تو وہ پھر پتھراؤ کرتے, پھر ظلم کرتے. اسی طرح چلتے چلتے آپ سمسم کو ایک باغ نظر آیا. وہ باغ انگوروں کا باغ تھا. وہ باغ عتبہ اور شیبہ کا تھا. عتبہ اور شیبہ مکہ کے سردار تھے, اسلام کے دشمن تھے, آپ سمسم کے دشمن تھے. تو جب آپ سمسم باغ میں پہنچے اور باغ میں بیٹھنے لگے تو آپ کی نظر عتبہ اور شیبہ پر پڑی. تو جب آپ کی نظر ان پر پڑی تو آپ وہاں سے اٹھ کر باہر جانے لگے. تو اس وقت آپ زخمی حالت میں تھے, تو اس وقت ان لوگوں کو بھی ترس آ گیا, ان کے دل میں بھی رحم آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی بیٹھ جائیے. لیکن آپ سے پھر بھی جانے لگے. تو پھر انہوں نے اپنی رشتہ داری, قبیلے یا برادری کا واسطہ دیا کہ آپ کا ہماری برادری یا قبیلے کا واسطہ آپ بیٹھ جائیے. تو تب آپ سے بیٹھ گئے. پھر انہوں نے اپنے غلام جس کا نام عباس تھا اس سے کہا کہ کچھ تازہ انگوروں کے گچھے توڑ کر آپ سے ان کی خدمت میں پیش کرو. تو وہ غلام, وہ عباس کچھ تازہ انگور توڑ کر لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انگور نوش فرمانے لگے, وہ انگور کھانے لگے, تو آپ نے بسم اللہ پڑھی. تو وہ غلام, وہ عباس بڑا حیران ہوا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ ایسا کلام تو یہاں کے لوگ نہیں پڑھتے, ایسا کلام تو میں نے ان لوگوں سے نہیں سنا, یا رحمان اور رحیم کا نام تو یہ لوگ نہیں لیتے. تو یہ بندہ کہاں سے آ گیا, یہ کلام کہاں سے پڑھ رہا ہے. تو ابھی دل ہی دل میں وہ یہ باتیں سوچ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اے غلام, تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو, تمہارا مذہب کیا ہے. تو اس نے بتلایا کہ میرا نام عباس ہے, میں نصرانی ہوں, میں نینوا شہر سے آیا ہوں.
تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نینوے شہر کا نام سنا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تم میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کے شہر سے آئے ہو. تو وہ عداس بڑا حیران ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یا پوچھنے لگا کہ جب میں نینوے شہر سے نکلا تھا تو تب چند لوگ ہی حضرت یونس علیہ السلام کو جانتے تھے. آپ حضرت یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں اور وہ آپ کے بھائی کیسے ہوئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے, میں بھی اللہ کا نبی ہوں. نبی آپس میں بھائی ہوتے ہیں. تو اسی طرح ان دونوں کے درمیان گفتگو کا سلسلہ چلتا رہا. تو اس عباس نے بھی اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا, کیونکہ جو قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں آئی تھیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے علامات نشانیاں بتائی گئی تھیں. تو اسی طرح وہ بات چیت کرتے ہوئے اس سے